السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ نبی الامہ اللہم وآلہ صلی صلی علی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے تقریر کرنے نہیں آیا, کچھ لینے آیا ہوں, کچھ دینے آیا ہوں. واہ کچھ لینے آیا ہوں اور کچھ دینے دینے آیا ہوں. وہ اپنی طرف سے دینے نہیں آیا, شمس محرہ کے حکم سے دینے آیا ہوں. یہ خانوادہ قادری خانوادہ, شاہ عبد المجید کا خانوادہ, اس سے شمس محرہ کے بڑے گہرے تعلقات. ان پر ان کا علم کبھی حاوی نہیں ہوا ان کی عقیدت پر. بے شک. یہ پوتڑوں کے رئیس ہیں اور پوتڑوں کے پڑھے لکھے ہیں, واہ یعنی پشتوں کے پڑھے لکھے ہیں اور پشتوں کے مالدار ہیں, لیکن نہ ان پہ کبھی ان کی دولت غالب آئی, نہ کبھی ان پر ان کا علم غالب آیا محرہ کی عقیدت کی بنیاد پر. وہ شہید بغداد حضرت اسید الحق, جب ان کا انتقال ہوا تو ذہن میں آیا کہ اڑ گیا تو شاخ کا سارا بدن جل گیا. اڑ گیا تو شاخ کا سارا بدن جل گیا. دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان, دھوپ رکھ لی تھی پرندے نے پروں کے درمیان. اس زمانے میں ان کے ہم اثروں میں نہ اتنا کوئی متقی تھا, نہ اتنا کوئی پرہیزگار تھا, نہ کتنا کوئی عالم تھا, نہ اتنا بڑا ان کے ہم اثروں میں محدث تھا. ارے خانقاہوں میں ان جیسا ولی عہد نہیں تھا بے شک جیسا ہمارا شیخ اسید الحق تھے. 3 ستمبر کو میرا آپریشن ہوا, آئی سی یو میں ایڈمٹ تھا. 5 ستمبر کو فجر کے وقت, خواب نہیں ہے, جاگتے کی حالت میں شیخ اسید الحق سرانے کھڑی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کیسے تشریف لائے؟ بولے بغداد معلیٰ سے آیا ہوں, شمس محرہ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب ان کے مولوی وہ اپنے آباء و اجداد کے یہاں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں. واہ واہ. محرہ شریف اور بدایوں شریف کے تعلقات بڑے مضبوط ہیں, بے شک مضبوط تھے, مضبوط ہیں, مضبوط رہیں گے انشاءاللہ. بے شک. تاجدار بدایوں حضرت سالم القادری تشریف رکھتے ہیں. میرا یقین ہے ان پہ بھی ان کا علم حاوی نہیں آیا. انہوں نے اپنے آپ کو سجادہ نشین کہنے میں انہیں وہ مزہ نہیں آتا ہوگا جو شمس محرہ کے خادم کہنے میں انہیں مزہ آتا ہوگا. مجھ پر ایک قرض تھا, وہ اتارنے آیا ہوں. 14 ربیع النور کی رات تھی, 14 ربیع النور کی رات تھی. میں سو رہا تھا, میں دیکھا کہ میں درگاہ معلیٰ میں حاضر ہوں, سرکار نور کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. اور رب کعبہ کی قسم, تاجدار اہل سنت سنیں, رب کعبہ کی قسم یہ بات میں نہ کوئی جھوٹ ہے اور نہ کوئی سمجھا گری ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سرکار نور کی بارگاہ میں حاضر ہوں, تاجدار بدایوں آپ کے ساتھ درگاہ معلیٰ میں حاضر ہوئے, اور حضرت نور کی مدد سے آواز آ رہی ہے کہ عزام میاں کو کچھ دے دو, واہ واہ واہ. عزام میاں کو کچھ دے دو, عزام میاں کو خلافت دے دو, عزام میاں کو خلافت دے دو. پھر ہم اور حضرت و عزام میاں شمس محرہ کی مزار پر گئے, اور شمس محرہ کی مزار سے امامہ نمودار ہوا, واہ واہ. اور میں نے عزام میاں کے خلافت کا امامہ باندھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں شمس محرہ کے قدموں میں امامہ رکھ کے لایا. بابو جی کالا امامہ وہ لائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وارث پنجتن کی ٹوپی ہوگی.
عزام میاں کے لیے حکم ہو رہا ہے، عزام میاں کے لیے حکم ہو رہا ہے، اور شمس محرہ کی قبر دے امامہ نمودار ہو رہا ہے۔ وہی تو یہ شمس محرہ کے قدموں میں رکھ لایا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار ماہرہ، شمس تاجدار ماہرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عزام میاں قادری، حضور عزام میاں قادری، خلیفہ حضور رفیق ملت زندہ آباد، خلیفہ حضور رفیق ملت، خلیفہ حضور رفیق ملت۔ میں نے حضور شمس محرہ کے اشارے پہ دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک جتنی بھی خلافتیں گئیں میری ذریعے ان میں شمس محرہ کا اشارہ نہیں تھا، یہ تو باقاعدہ قبر سے امامہ نمودار ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 عزام میاں کے لیے انہیں ایک حکم دیتا ہوں کہ مسلک اہل سنت پہ ہمیشہ قائم رہیے گا۔ آمین۔ وہ مسلک جو آپ کے آباء و اجداد کا ہے، جو میرے آباء و اجداد کا ہے۔ بے شک سبحان اور اللہ مسلک سبحان اہل سنت کا مطلب ہے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، بے شک بے شک رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کے دوستوں سے دوستی اور رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزامیہ بڑی قسمت والے ہو واہ کہ واہ شمس محرہ حکم دے رہے ہیں، واہ 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 سبحان اور اللہ۔ کیوں نہ دیتے، ان کے مولوی کی حال ہے۔ واہ 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 واہ۔ مولوی کے بارے میں تو کہا تھا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا لے کر آئے ہو، اب آپ لوگ نہ بتائیں تو ہم کیا کریں، واہ ہم بتا رہے ہیں ہمارے گھر کی چیز ہے۔ واہ واہ واہ۔ شمس محرہ نے کہا تھا کہ اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے تو مولوی کو پیش کروں گا، سبحان اللہ سبحان اور مولوی نے بھی ایسی خدمت کری، مولوی نے بھی ایسی خدمت کری الحمدللہ کہ جب تک حیات رہی شمس محرہ وہ محرہ میں ہی رہتے تھے، وہ محرہ میں۔ امامہ دے بابو، دوسرا والا دے، دوسرا والا دیجئے۔ ٹوپی لائیے، اللہ نے سلامت رکھے، ہمیں جانشین شمس محرہ، ہم ہیں جانشین شمس محرہ، ہم بدائیوں میں سب کو چاہتے ہیں لیکن عطیف میاں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ بھی سبحان وارث بننے درگی ہے، دیکھیے ہے پرانی لیکن اس میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو آئیے آج آپ کو بھی اپنے خانوادے کی خلافت دے دوں، واہ 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 واہ۔ اور محرہ کی خلافت ریبڑی نہیں ہے جو گردن پکڑی اور لپیٹ دیا، بڑے سوچ سمجھ کے دی جاتی ہے، اہلوں کو دی جاتی ہے، جو قدر کرتے ہیں انہیں دی جاتی ہے۔ خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان حضرت علامہ عطیف میاں قادری، حضرت علامہ عطیف میاں قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عرس قادری، عرس قادری، رفیق ملت، رفیق ملت حضرت علامہ عطیف میاں قادری، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان، حضور تاجدار اہل سنت، حضور تاجدار اہل سنت، فیضان شمس محرہ، فیضان شمس محرہ۔ اللہ ان دونوں شہزادوں کو سلامت رکھے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، آمین آمین اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، آمین آمین اللہ ان کے جمال میں کمال میں برکتیں عطا آمین فرمائے، اللہم آمین۔
یا اللہ یہ اسی طرح سنیت کی خدمت کرتے رہیں, آمین. خانقاہ قادریہ کی خدمت کرتے رہیں. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو ان سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو. بے شک. آمین آمین. ہمارے ان سے تعلقات بڑے پرانے ہیں. یہ کہتے ہیں جاگیر, ابھی عتیم میاں کہہ رہے تھے کہ مجھ جیسا جاہل, اللہ تعالیٰ ان جیسا جاہل سب کو بنا دے. واہ 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 واہ. ان جیسا جاہل, آمین آمین. سبحان اللہ بھائی. واہ واہ. ان جیسا جاہل سب کو بنا دے. واہ واہ واہ. شیخ صاحب کہتے تھے کہ جب ماہرہ جاتا ہوں واہ تو تحقیق کو کچھلے پہ چھوڑ کے جاتا ہوں. واہ. ماہرہ بے حیثیت ہو کے جاتا ہوں, اور جب ماہرہ بے حیثیت جا کے ہوتا ہوں تو میری حیثیت یہ ہے. واہ. ماہرہ بے حیثیت ہو کے جاتا ہوں. اور اس طرح شیخ صاحب ماہرہ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے, اسی میں خوش رہتے تھے, واہ. کیونکہ ماہرہ ان کا, ان کے باپ کا, ان کے دادا کا بھی, پردادا کا بھی, واہ 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 واہ. پشتوں سے ماہرہ آپ کا بڑی خدمت کی ہے. 28-30 پشتوں تک تو خوشبو جانی نہیں ہے واہ 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 واہ. ماہرہ کی. وہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں ماہرہ سے, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور یار جب شیخ صاحب کی یاد آتی ہے, شاید ہی کوئی ایسا نہیں جاتا ہو کہ شیخ صاحب کی یاد بیٹھ کر ہم لوگ آپس میں نہ کرتے ہوں. مدرسے کے جو خالی ٹائم ہوتے ہیں شیخ صاحب کی, کیونکہ یہ شیخ وہ شیخ تھے کہ ان کے زمانے میں, ان کی عمر والوں میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. ان کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا. ان کی جو تحقیق تھی, ابھی عزام میاں استقبال کے لیے دور تک گئے, یا اللہ یہ تو میں کہ یہ خون کا اثر ہے, واہ واہ واہ. یہ خون کا اثر ہے. ان کا خون میرے خون کا اسی طرح استقبال کرنے جاتا تھا. اور کرم ہے ان پہ اللہ کا, اور اللہ کے رسول کا, اور سرکار غوث اعظم کا. یہ لوگ ہمیشہ سے عقیدت مند رہے ماہرہ کے. ان پہ ان کی پیری کبھی غالب نہیں آئی, ان پہ ان کی پیری کبھی غالب نہیں آئی, ان پہ ان کی کبھی حیثیت غالب نہیں آئی. ہمیشہ شمس ماہرہ. اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا یار عرس کس کا ہے. شاہ عبد المجید بدایونی کا عرس ہے کہ شمس ماہرہ کا عرس ہے, واہ واہ واہ. پتہ ہی نہیں چلتا. شمس ماہرہ زندہ باد, شمس ماہرہ زندہ باد, شمس ماہرہ زندہ باد. اور شمس ماہرہ بھی بہت چاہتے تھے اپنے مولوی کو, اپنے مولوی کو شمس ماہرہ بہت چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ اس مولوی کے خاندان کو سلامت رکھے, تاجدار اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. قسم خدا کی, کوہ ہمالیہ ہے صبر کا, صبر میں ہے. ہمالیہ پہاڑ چھوٹا پڑ جائے گا ان کے صبر کے آگے. اتنا لائق بیٹا, اتنا فائق بیٹا دنیا سے چلا جائے, اور تاجدار اہل سنت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں. الحمدللہ تاجدار بدایوں کہ کبھی قدم نہیں لڑکھڑائے. یہی کہتے رہے سرکار غوث اعظم کی امانت تھی, سرکار غوث اعظم کو پسند آ گئے. اللہ میرے شہید بغداد کو درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین. اللہ ان کے دن, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے دفعل میں جو وہ مشن چھوڑ گئے ہیں, ان میں ان کے بھائیوں کے بازو میں وہ طاقت عطا فرمائے, کہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ میرے بدایوں کو سلامت رکھے. آمین. ابھی عتیق میاں فرما رہے تھے میں اس قابل نہیں ہوں, یہ کیا جانے اس قابل ہے کہ نہیں. اگر یہ اس قابل نہیں ہوتے تو خلافت دی نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان. میں نے ابھی کہا تھا ریوڑی نہیں ہے, واہ 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 واہ. لڈو نہیں ہے کہ پگڑی گردن دھائیں دوں دھائیں دھر. ماہرہ کی خلافت ریوڑی نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے عتیق میاں, بے سوچے سمجھے نہیں دی ہے, سوچ سمجھ کر دی ہے, اور اپنے پورے خاندان کی اجازت لے کر دی ہے.
ہم لوگ جب خلافت دیتے ہیں تو پوچھ کے دیتے ہیں، چاہے چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھے، چاہے بڑا چھوٹے سے پوچھے، کیونکہ مہاراجہ کی خلافت ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں خلافت دی جاتی ہے مہاراجہ کی وہ بڑے سوچ سمجھ کے دی جاتی ہے. دی میاں آپ اس قابل تھے، اور اسلام میاں ارے آپ کا خلافت نامہ آئے گا، اسلام میاں اپنا خلافت نامہ تو لے جائیے، یہ آپ کا خلافت نامہ ہے اسلام میاں. اور اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں سے لمبی عمر عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ یہ خانقاہ قادریہ کی خدمت کرتے رہیں، مسلک اہل سنت کی خدمت کرتے رہیں. شاعر رسول نے بھی تو خلافتیں دلوائی ہیں، شاعر رسول نے بھی خلافتیں دلوائی ہیں خانوادے میں، وہ دی ہیں آپ کے خانوادے نے. تو یہ خلافتیں آتی ہیں، خلافتیں جاتی ہیں، لیکن خلافتوں کو سنبھال کر رکھنا بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. اور الحمدللہ مہاراجہ کی خلافت انہوں نے بڑے سنبھال کے رکھی ہے، اور مہاراجہ کی خلافت میں کبھی غالب نہیں آئی، کبھی. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر سال ہم اسی طرح آتے رہیں، یا اللہ بلانے والے سلامت رہیں اور سب تم آنے والے سلامت رہو. آمین آمین.